السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ سیلاب زدگان سے متعلقہ ہے اور اس میں نے کچھ سوالات خود سے بنائے ہیں اور وہ سوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اس کا جواب بھی دوں گا تاکہ جو سیلاب زدگان کے مائنڈ میں سوالات ہیں ان کے جواب مل سکیں اور ان کو صحیح طرح سے اندازہ ہو سکے۔ تو یہ کچھ سوال ہیں جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سیلاب زدگان میں بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ سیلاب زدگان میں بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نارمل کمیونٹی جو کہ سیلاب سے متاثرہ نہیں ہے اس کی نسبت سیلاب زدگان میں بیماریوں کی شرح وہ جو ہے کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ سیلاب کی صورت میں بیماریوں کی شرح میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل چونکہ یہ ایک قدرتی آفت ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر ہوتے ہیں، تو ان کو نہ اچھا شیلٹر ملتا ہے جہاں پہ وہ سو سکیں، وہ آؤٹ ڈورس ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کا ریسٹ بھی پورا نہیں ہوتا اور کھانا بھی ان کو جو ہے وہ پراپر نہیں ملتا جو کہ ہائیجینک ہو۔ تو اس کے علاوہ جو ہے سردی وغیرہ اور جو موسمی حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی ان میں سانس کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو سیلاب کی صورت میں جو بیماریوں کی شرح ہے اس کے اضافہ کی یہ وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سوال ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ کیا سیلاب کی صورت میں وبائیں جو ہیں وہ پھوٹ سکتی ہیں یا کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو سیلاب کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، سیلاب کی صورت میں جو وبا ہے جس کو ہم انگلش میں ایپیڈیمک بولتے ہیں اور ہمارے لوگ جنہوں نے کورونا کو فیس کیا وہ ایپیڈیمک اور پینڈیمک اور ان اصطلاحوں سے خوب واقف ہیں۔ تو اس میں بھی جو وبا ہے وہ پھیل سکتی ہے جس میں سب سے زیادہ خدشہ جو ہے وہ ہیضہ وغیرہ کا اور یہ جو ہمیں سانس کے مسائل ہوتے ہیں جس میں نمونیا سر فہرست ہے اس کا، اور اس کے علاوہ جو ہے گیسٹرو انٹرائٹس کی جو اور ٹائپس ہیں ہیضہ کے علاوہ جس میں ڈائزینٹری بھی شامل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ جو وبا ہے وہ ملیریا کی جو ہے ان کو دیکھنے میں مل رہی ہے کیونکہ یہ مونسون کے سیزن میں تو مچھر کی افزائش جو ہے وہ ویسے ہی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مخصوص بیماریاں ہیں ان سے متعلقہ سوال ہے۔ ہمارا جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سانپ اگر کاٹ لے تو اس کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سانپ کی کاٹنے کی صورت میں آپ کو فوراً کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں یا ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ اس کی ویکسین دستیاب ہو اور اس کا جو ہے پراپر ڈائگنوسس اس کو جو کہ کلینکل گراؤنڈز اور آبزرویشن کے بیسس پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مچھر کاٹنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سارے مچھر جو ہے وہ انفیکٹڈ نہیں ہوتے، موسٹ آف دیم جو ہے وہ نان انفیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان سے ضروری نہیں ہے کہ ملیریا کا انفیکشن ہو، لیکن اگر آپ کو کاٹ لے تو آپ کو فوری طور پر الرٹ ہو جانا چاہیے اور بخار کی صورت میں آپ کو فوری اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے ملیریا کا جس میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگو بھی دیکھنے میں مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھنسی پھوڑے کی شکایات زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں جس کو ہم انگلش میں ڈرماٹائٹس بولتے ہیں۔ یہ ایک براڈ ٹرم ہے، وہ کوئی بھی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ پھنسی پھوڑے کی صورت میں ہمیں اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ اورل لینی چاہیے یا پھر آئی وی لینی چاہیے۔ کچھ جو معمولی ہوں اس میں ٹاپیکل جو کریمز وغیرہ ہیں جو اوپر لگانے کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سانس کے مسائل کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سانس کے مسائل کی صورت میں فرسٹ آف آل تو ایویلویشن ہونی چاہیے کہ کوئی دمہ وغیرہ جو سی او پی ڈی ٹائپ تو نہیں ہے یا کوئی انفیکٹڈ ٹائپ ہے۔ تو اگر انفیکٹڈ ٹائپ ہے تو اس کے لیے آپ انفیکشن کو ٹریٹ کریں، اور سی او پی ڈی یا ایستما ہے تو اس کے لیے برونکو ڈائلیٹرز وغیرہ وہ استعمال کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی ٹریگرنگ فیکٹر ہے یعنی جس کی وجہ سے سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے گیسٹرو کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گیسٹرو انٹرائٹس کی صورت میں ہمیں پلینٹی آف فلوئڈز جو ہے وہ لینے چاہیے، یعنی ORS کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اپنی فوڈ جو ہے وہ ہائیجینک کرنی چاہیے اور نرم غذا کھانی چاہیے، اور ان دنوں میں بیماری کے دنوں میں ہمیں اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ معدے پہ مزید بوجھ ہو۔ اس کے علاوہ اینٹی بایوٹکس بھی ہے، اگر وائرل نہیں ہے تو اینٹی بایوٹکس بھی لینی چاہیے، اور فلیجل وغیرہ کا بڑے پیشنٹ میں بھی استعمال وہ ہو جاتا ہے، ڈائزینٹری کی صورت میں بھی اس کا استعمال وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور ہمیں اس کے فیڈ بیک کے حوالے سے آگاہ کریں تاکہ ہم نئی ویڈیو جو ہے وہ سیلاب زدگان کی آگاہی سے متعلق جو ہے اس سے بہتر بنا کے آپ کو دکھا سکیں، اپلوڈ کر سکیں۔ تھینک یو۔